بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا بزرگ روتا ہوا آیا اور کہا، حضور آپ میرے بیٹے کو بچا لیں۔ یہ سن کر سلطان نے اس بوڑھے بزرگ کو کہا، بابا جان آپ کے بیٹے کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، حضور میرے بیٹے کے معدے کے اندر اتنا شدید درد ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے معدے کے اندر کسی چیز نے کوئی چیز چبھا رکھی ہو اور وہ درد کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بزرگ تمہیں تو حکیم صاحب کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر جانا چاہیے تھا، آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے کہا، حضور میں تمام حکیموں کے پاس اس کو لے کر گیا لیکن اس کا علاج کوئی نہیں کر سکا، کسی بھی حکیم کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، حضور محل کے باہر گاؤں والوں کو اس کو لے کر کھڑے ہیں اور وہ درد کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ سلطان نے کہا، تم لوگوں کو کہو کہ اس کو اندر لے آؤ۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم صاحب کو بلایا۔ جب حکیم صاحب نے اس کا معائنہ کیا تو شاہی حکیم نے کہا، حضور اس نوجوان کا درد میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پریشان ہوئے، کیونکہ وہ نوجوان اس بوڑھے بزرگ کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اپنے باپ کے سامنے درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا، اور اس کے رونے کے درد میں اتنی شدت تھی کہ اس کو دیکھ کر سارے درباری حیران و پریشان ہو گئے۔ تو یہ دیکھ کر ایک بوڑھا بزرگ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے اندر صفائی کا کام کرتا تھا، اس نے کہا، حضور میں اس نوجوان کا معائنہ کر کے اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ اتنے میں سلطان نے کہا، تم نے کبھی حکمت کا کام نہیں کیا تو تم اس کا علاج کیسے کرو گے؟ تو اس نے کہا، حضور آپ مجھے ایک موقع دیں۔ سلطان نے اس کو موقع دیا۔ جیسے اس نے اس نوجوان کا معائنہ کیا تو اس نے کہا، حضور میرے پاس اس نوجوان کا ایک علاج ہے۔ سلطان نے کہا، بتاؤ کون سا علاج؟ اس نے کہا، حضور ایک اونٹ کے گوشت کی بوٹی اور ایک دھاگا لے کر آؤ۔ یہ سن کر سارے درباری حیران کہ ایک بوٹی اور ایک دھاگے سے اس نوجوان کا کیسے علاج ہوگا؟ لیکن جب ایک بوٹی اور ایک دھاگا لایا گیا تو اگلا منظر دیکھ کر سارے درباری حیران، کیونکہ اس بوڑھے بزرگ نے۔ دوستو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام تاجر کا بھیس بدل کر کہرہ شہر کے اندر بازار کے اندر داخل ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاجر سے پوچھا، بابا جی یہ سامان کہاں سے لاتے ہو؟ اس نے کہا، حضور یہ سامان اسکندریہ، دمشق اور حلب کے بازاروں سے لاتے ہیں۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے تاجر، سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجروں کا منافع کم کر دیا ہے، کیا تم اس بات پر اپنے سلطان سے رنجیدہ نہیں ہوئے؟ تو اس نے کہا، حضور ہمارے سلطان نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا وہ عوام کی بہتری کے لیے کیا، اور اس میں ہمیں اپنے سلطان سے کوئی پریشانی نہیں۔ اگر ہمارا سلطان ہم سے سب کچھ لے بھی لے تو تب بھی ہم اپنے سلطان کا شکوہ نہیں کر سکتے۔ تو اتنے میں ایک اور کھڑا ساتھ میں تاجر نے کہا کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے اتنے گیت گا رہے ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اپنے ایک وزیر کے گھر قیمتی بت رکھے ہوئے ہیں، اور سنا ہے کہ وہ وزیر ان بتوں کی پوجا کرتا ہے، اور یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ وہ بت سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود اس وزیر کو تحفے میں دیے ہیں۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا، میں یہ نہیں مان سکتا۔ تو اتنے میں ایک اور تاجر نے کہا، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے سلطان کے محل سے وہ بت اس وزیر کے محل کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھے ہیں، اور ہمیں تو لگتا ہے کہ سلطان خود اب ان بتوں کی پوجا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، کیونکہ اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک قلعے کو فتح کیا تو اس کے اندر دو بہت قیمتی بت جو کہ سونے کی دھات سے بنائے گئے تھے، اور ان بتوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وزیر کے محل میں رکھوا دیا تاکہ اس قلعے کا حاکم
جو کہ اصل میں پنڈت تھا، وہ بت اس پنڈت کو دے کر اس کے بدلے میں ہم اہم خطوط حاصل کرنے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمنوں نے لوگوں کے اندر یہ خبر پھیلا دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے وزیر کو اپنے ہی ہاتھوں سے بت تحفے میں دیے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت میں کھڑے کہ دشمن کو ذرا بھی موقع ملے تو وہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اتنے میں ایک اور تاجر نے آ کر اسی تاجر کو بتایا جس کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی موجود تھے۔ اس نے کہا کہ بغداد شہر کی طرف سے ایک ملا فاخر آ رہے ہیں اور وہ آج بازار میں رک کر مجلس عام کریں گے اور لوگوں کو دینی تعلیم سے آگاہ کریں گے۔ تو اس تاجر نے کہا کہ اس ملا کا ہمارے بازار کے اندر مجلس عام کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس بات کی ہمیں تو کوئی خبر نہیں، لیکن اس کی باتوں میں کوئی ایسا جادو ہے کہ وہ جس کے خلاف بھی بولنے لگ جائے لوگ اس کے مرید ہو جاتے ہیں، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ ہمارے سلطان کے خلاف بہت بولتا ہے۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا کہ اگر اس ملا نے ہمارے سلطان کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو ہم اس کا منہ توڑ دیں گے۔ وہ تاجر نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا گاہک سلطان صلاح الدین ایوبی ہے اور وہ ساری باتیں سن رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھ میں کھڑے اسی وزیر کے طرف اشارہ کیا جس کے بارے میں لوگوں نے خبر عام پھیلا دی تھی کہ سلطان نے اس کو بت تحفے میں دیے۔ سلطان نے اس کو اشارہ کیا کہ ہم بھی بازار کے اندر ٹھہر کر وہ مجلس عام ضرور سنیں گے، دیکھتے ہیں وہ ملا کیا کہتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اس ملا کا قافلہ بازار کے اندر پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان کے سپاہی اور سلطان کا وہی وزیر جس کا نام سلیمان پاشا تھا، وہ پہلی صف میں بیٹھ کر اس ملا کی مجلس کو سننے لگے۔ اس ملا نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لفظ بولے تو اتنے میں تمام بازار والے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، ہم تمہیں سلطان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولنے دیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے خوش ہوئے کہ میری رعایا کے اندر اتنا شعور ہے کہ وہ میرے بارے میں ایک بھی لفظ نہیں سننا چاہتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھ کر اس مجلس سے چلے گئے، لیکن اس موقع پر ملا کو کچھ نہیں کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محل جا کر ایک معلم کو بلایا اور اس کو کہا کہ کہرہ کے اندر ایک ملا آیا ہوا ہے جس کا نام ملا فاخر ہے، وہ میرے خلاف بولتا ہے اور اس کے مریدی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جب وہ کہرہ کے اندر آیا تو اس کے پاس صرف 10 مرید تھے، اب اس کے مرید سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس کو روکنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے، وہ کون ہے اور اصل میں کہاں سے آئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو وزیر نے کہا، حضور معلم نے کہا، حضور اس کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمیں کوئی ترکیب سوچنی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے وزیر، اے معلم، تم ایک عام دیہاتی بن کر اس ملا کے پاس جاؤ گے اور اس کو کہرہ کے اندر ایک بڑی مجلس کا انعقاد کرنے کا کہو گے اور اسے کہو گے کہ اس مجلس میں آ کر وہ خطاب کرے اور اس کے اندر تم بہت بڑے لنگر کا اہتمام کرنا۔ لوگ لنگر کے بارے میں سن کر اور اس ملا کے بارے میں سن کر اس کے خطاب کو سننے کے لیے ضرور آئیں گے، اور جب بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہوگا اور وہ اعلی نشست پر بیٹھ کر میرے خلاف بولنا شروع ہوگا تو تب اس کی اصلیت تمام لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ معلم کو سمجھ نہیں آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کیا کرنے والے ہیں، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو بھیج دیا۔ چند دنوں کے اندر اندر ملا کے پاس پہنچا اور اسے بہت بڑی مجلس کرنے کی دعوت دی۔ وہ اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجلس کرو، میں آ کر اس کے اندر خطاب کروں گا۔ مقررہ دن پر بہت بڑی مجلس ہو گئی اور وہ ملا فاخر اس مجلس کے اندر آ پہنچا اور سلطان کے خلاف بہت کچھ بولنے لگا۔ جب اس نے سلطان کے خلاف بہت کچھ بول لیا اور حتیٰ کہ اس نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ہمارا سلطان اپنے وزیر کو بت تحفے میں دے رہا ہے،
سمجھو اس کے ارادے کیا ہیں۔ لوگوں نے اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ بے شک انسان کی رگوں کے اندر شیطان دوڑتا ہے، اور شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا۔ اگر ہزاروں کی تعداد میں محفل میں لوگ بیٹھے ہیں تو سینکڑوں لوگ اس کی باتوں کے سے بھٹک جائیں گے۔ جب اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف مکمل بول لیا تو اتنے میں سامعین میں سے ایک آدمی اٹھا اور کہا، میں ملا صاحب کو اپنی طرف سے اعلیٰ خوبصورت پگڑی پہنانا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ تالیاں بجانے لگے، لیکن جب وہ آدمی نشست پر پہنچا کہ حضور آپ اپنی پگڑی اتاریں، میں آپ کو اپنی پگڑی پہنانا چاہتا ہوں، تو اس نے پگڑی پہننے سے انکار کر دیا۔ سارے لوگ حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی کو اتنی محبت سے پگڑی پہنانے کا کہہ رہا ہے، لیکن وہ آگے سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ اور اسی حیرت میں سارے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کے قریب آ رہے تھے، لیکن اس ملا نے اپنے سر سے پگڑی نہیں اتارنے دی۔ تو اتنے میں اس آدمی نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور اس کے سر سے پگڑی اڑا دی، اور جب اس کے سر سے پگڑی اٹھی تو اگلا منظر دیکھ کر لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ پگڑی اڑانے والا کوئی آدمی اور نہیں بلکہ وقت کا سلطان تھا۔ اور اگلا منظر یہ تھا کہ جب اس کے سر سے پگڑی اڑی تو اس کے سر کے درمیان میں صلیب کا نشان بنا ہوا تھا، جو کہ عیسائیوں کا تھا، اور سارے لوگوں کے سامنے یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ ملا فاخر جو کہ خود کو بغداد کا کہہ رہا تھا، وہ ملا نہیں تھا بلکہ عیسائیوں کا پادری تھا، جو کہ سلطان کی رعایا میں سلطان کے خلاف زہر اگلنے کے لیے آیا تھا۔ اور جب اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے آئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے لوگوں کے سامنے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو اتنے میں سلطان کے صلاح الدین ایوبی کے وزیر نے کہا، حضور آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ ملا نہیں بلکہ پادری ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ پہلے دن جب وہ بازار میں خطاب کر رہا تھا تو میں نے جب اس کے خطاب کو سنا تو اس نے اپنے کچھ لفظوں میں کچھ ایسے لفظ استعمال کیے جس سے مجھے لگا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں مجھے وہ روشنی نظر نہیں آ رہی تھی جو کہ ایک ملا کی آنکھوں میں ہونی چاہیے، اور مجھے شک ہو گیا کہ یہ کوئی جاسوس ہے یا پھر کوئی غدار ہے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سر قلم کر کے سارے لوگوں کے درمیان پھیلی گئی زہر کو ختم کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی باہر ایک بوڑھے بزرگ کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کے رونے میں اتنی شدت تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی نشست پر اٹھنے سے مجبور کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر باہر کھڑے بوڑھے بزرگ کو لے کر آؤ۔ جب سپاہی باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ باقی سپاہی اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا اور وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ اس سپاہی کے کہنے پر اس بوڑھے بزرگ کو سلطان صلاح الدین کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور جیسے اس کو حاضر کر دیا گیا سلطان نے کہا، بتاؤ آخر آپ اتنی شدت سے کیوں رو رہے ہیں؟ آخر وجہ بتائیے۔ تو اس نے کہا، حضور میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے جو کہ نوجوان ہو چکا ہے، 1 ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے اور اس کی شادی کی تیاریاں ہو چکی ہیں، رخصتی کو 1 مہینہ رہ گیا ہے، لیکن حضور میرے بیٹے کو کوئی ایسی بیماری ہوئی کہ وہ درد کی شدت میں تڑپ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے اندر سے کچھ ایسا ہے جس نے مجھے کوئی چیز چبھائی ہوئی ہے، اور اس کو کئی دنوں سے سکون نہیں ملا، وہ 1 دن بھی نہیں سو پایا۔ تو سلطان صلاح الدین نے کہا کہ بابا جی آپ اس کو کسی بڑے سے حکیم کے پاس لے کر جائیں، اللہ اس کو شفا دے گا۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور میں اس کو بڑے بڑے حکیموں کے پاس لے کر گیا لیکن کوئی بھی اس کا علاج تلاش نہیں کر سکا، حضور آپ ہی میرے بیٹے کو بچا لیں، میں نے سنا ہے کہ آپ کے دربار سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ سلطان معظم میں آج آپ سے اپنے بیٹے کی زندگی مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، استغفر اللہ، بابا جی موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، سلطان معظم، آپ کچھ بھی کر کے میرے بیٹے کو بچا لیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تمہارا بیٹا اس وقت کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، حضور باہر میرے گاؤں کے چند لوگ اس کو لے کر کھڑے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم اس کو شفا خانے کے اندر لے آؤ، میں شاہی حکیم کو بلواتا ہوں۔ اس بوڑھے بزرگ کے بیٹے کو شفا خانے کے اندر لایا گیا۔ اتنے میں شاہی حکیم سلطان صلاح الدین ایوبی کے کہنے پر پہنچ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے شاہی حکیم کے ساتھ شفا خانے کے اندر موجود تھے۔ اس بوڑھے بزرگ کا نوجوان حسین و جمیل بیٹا درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہی حکیم کو کہا کہ اب کچھ بھی کر کے اس بوڑھے بزرگ کے بیٹے کا علاج کریں اور اس کو بچا لیں۔ تو اس نے کہا، حضور علاج کرنا سنت ہے، لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ کو سہارا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہی حکیم نے کہا، حضور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اس کے جسم کے اندر کوئی ایسا زہر نہیں، کوئی ایسا جراثیم نہیں، پتہ نہیں آخر اس کے جسم کے اندر اتنا درد کیوں ہے، اس کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کوئی چیز چبھی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ وہ بوڑھا بزرگ شدت سے تڑپ رہا تھا۔ اتنے میں ایک ملازم جو کہ شفا خانے کے اندر صفائی کا کر رہا تھا، اس نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو اس نے کہا، حضور آپ مجھے موقع دیں تو میں اس نوجوان کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر شاہی حکیم نے کہا، اے بوڑھے، تم جانتے ہو کہ تمہارا کام صفائی کرنا ہے، جس کا علاج شاہی حکیم نہیں کر سکا تم کیا کرو گے؟ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا، اگر بابا جی کچھ کہہ رہے ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس صفائی کے ملازم کو کہا کہ تم آگے آ جاؤ۔ اس نے اس نوجوان کا معائنہ کیا اور کہا، حضور آپ ایک اونٹ کے گوشت کا ٹکڑا اور ایک دھاگا لے کر آئیں، میں اس نوجوان کا علاج کر دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں ایک کوئی نوکیلی چیز بھی ہو۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور سارے درباری حتیٰ کہ شاہی حکیم بھی حیران ہو گیا کہ ایک اونٹ کی گوشت کی بوٹی اور ایک دھاگے سے اس نوجوان کا علاج کیسے ہوگا۔ بہرحال اس کے کہنے پر ایک اونٹ کی بوٹی کا فوری بندوبست کیا گیا اور ایک دھاگا لایا گیا۔ اس ملازم نے دھاگے کو اونٹ کی بوٹی کے ساتھ نوکیلی چیز کی مدد سے باندھ دیا اور پھر اس تڑپتے ہوئے نوجوان کو کہا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ وہ لیٹا ہوا تھا، اس کے بوڑھے باپ نے اسے سہارا دیا اور وہ اپنے باپ کے سہارے بیٹھ گیا۔ تو اس بوڑھے ملازم نے کہا، بیٹا یہ گوشت کا ٹکڑا تم نگل لو، اپنے منہ میں ڈالو اور اس کو نگل لو۔ اس نے وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ میں دے دیا اور وہ گوشت کا ٹکڑے کے ساتھ بندھا ہوا دھاگے کا دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب اس نوجوان نے اونٹ کی بوٹی کو اپنے منہ میں نگل لیا تو تھوڑی دیر بعد اس نے دھاگے سے دوبارہ بوٹی کھینچ لی، اور جب اس نے وہ بوٹی اس کے پیٹ سے کھینچی تو دیکھ کر سارے درباریوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ نوجوان بالکل صحت مند ہو گیا۔ تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ جو اس نے بوٹی کھینچی تھی، اس بوٹی کے اوپر ایک گندا سا کیڑا جو کہ اکثر اوقات اونٹوں کے جسم پر پایا جاتا ہے اور وہ اونٹ کے گوشت کا عاشق ہوتا ہے، وہ اس بوٹی کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے ملازم کو کہا، بابا جان یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر آپ نے اتنی بڑی بیماری کا علاج کیسے کر لیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ کیڑا اس کے معدے کے اندر چمٹا ہوا ہے؟ تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا، حضور جب میں نے اس بوڑھے بزرگ کو دیکھا تو اس کے جسم پر اونٹ کے بال تھے، مجھے پتہ چل گیا کہ ضرور یہ اونٹ پر سواری کرتے ہیں، اور یہ جو کیڑا ہوتا ہے یہ اکثر اوقات اونٹ کے جسم پر ہوتا ہے، اور یہ کسی ذریعے وہ کیڑا جسے چیچڑ کہتے ہیں وہ اس کے معدے کے اندر چلا گیا، اور معدے کے اندر جاتے ہی اس نے معدے پر اپنے دانت چبھا دیے اور اس کو شدید تکلیف ہونے لگی، لیکن کسی حکیم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اس کے معدے کے اندر کیا ہے، لیکن مجھے پتہ چل گیا اور میں نے اس لیے گوشت کی بوٹی لینے کے لیے کہا، اور وہ کیڑا اونٹ کے گوشت کا بہت شوقین ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ بوٹی معدے کے اندر گئی تو وہ کیڑا اس بوٹی کا اندھا شوقین ہوتا ہے، اور اس نے معدے کو چھوڑ کر اس بوٹی کے ساتھ چمڑ گیا، اور میں نے جب دھاگا سے وہ بوٹی باہر کھینچی تو وہ کیڑا بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا، اور یہ نوجوان اس ڈر سے چھٹکارا پا گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی
اس بوڑھے بزرگ کی عقل مندی سے اتنے حیران ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اس شاہی حکیم کا شاگرد بنا دیا اور کہا کہ جب یہ شاہی حکیم علاج کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تو پھر تمہیں اس محل کے اندر شاہی حکیم تعینات کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح وہ بوڑھا ملازم، جو کہ ایک ملازم تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا شاہی حکیم بن گیا۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک تاجر کا دلچسپ اور منفرد واقعہ سناتے ہیں جو پورے مصر کے اندر بہت مشہور تھا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دربار کے اندر مصر کے مشہور اسکندریہ شہر کے سب سے بڑے مشہور اور کامیاب تاجروں کو دربار کے اندر بلایا اور انہیں اجلاس میں شرکت ہونے کی دعوت دی گئی، اور اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی کامیابی پر قیمتی تحفے بھی دیے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاجر کو دیکھا کہ جو بہت ہی با اخلاق اور اس کے چہرے پر بالکل سکون تھا اور اس کے اندر بہت سادگی تھی۔ حالانکہ وہ اسکندریہ شہر کا بہت بڑا تاجر تھا، لیکن اس کے اندر اتنی سادگی تھی کہ وہ لباس سے ایک عام مزدور لگ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا، تم اپنی زندگی کا کوئی ایسا منفرد اور دلچسپ واقعہ سناؤ جو لوگوں کے دلوں کو طاقتور بنا دے۔ تو اس نے کہا، حضور، آج سے 10 سال پہلے اس اسکندریہ کے بازار کے اندر میں چمڑے کی تجارت کا کام کرتا تھا۔ میری بازار کے کونے میں ایک دکان تھی اور میری دکان اسکندریہ کے اندر چمڑے کی بہت بڑی دکان تھی۔ حضور، ایک دن میں دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک 5 سال کی چھوٹی سی بچی میری دکان پر آئی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھا، اس نے کپڑے میں کوئی کھانا باندھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ ویسے گزر رہی ہوگی۔ میں اپنے گاہکوں کے ساتھ مصروف ہوا اور اتنے میں وہ بچی کہیں غائب ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ وہ آگے بڑھ گئی ہوگی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری اچانک نظر پڑی کہ اس نے میری دکان کے اندر وہ کھانا رکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ کھانا یہاں کیوں رکھ کر گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ بھول گئی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ اس کھانے کو کھول کر دیکھا جائے کہ آخر اس کے اندر کیا ہے۔ حضور، جب میں نے وہ کھانا کھولا تو اس کے اندر لکھا تھا کہ یہ تاجر کھانا خاص طور پر آپ کے لیے بنایا گیا ہے، بغیر کسی جھجک کے آپ یہ کھانا کھا لیں۔ حضور، میں نے جب چٹھی پڑھی تو پہلے مجھے تو شک ہوا کہ کہیں اس کھانے کے اندر زہر نہ ہو، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر زہر ہوتا تو وہ اسی طرح میری دکان میں رکھ کر نہ چلی جاتی۔ چلو اس کو کھانا کھا لیتے ہیں۔ حضور، میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں بازار کا کھانا کھا کھا کر تھک گیا تھا۔ دنیا جہاں کی دولت میرے پاس تھی، لیکن میرے گھر کے اندر سکون نہیں تھا۔ میں شام کے وقت دکان بند کرتا اور اکیلا گھر جاتا، جا کر نماز ادا کرتا اور سو جاتا۔ نہ ہی میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا ہوتا، نہ ہی مجھ سے میرے دکھ کا کوئی بانٹنے والا ہوتا۔ بس میری زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن حضور، جب اس دن میں نے کھانا کھایا تو وہ کھانا اتنا لذیذ اور مزے کا تھا کہ مجھے سکون آ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا لذیذ اور مزیدار کھانا نہیں کھایا۔ اگلے دن جب وہی وقت ہوا تو پھر میں نے وہ دیکھا کہ وہ بچی کھانا لے کر آ رہی تھی۔ میں نے دور سے اس کو دیکھا اور میں نے سوچا کہ آج اس سے پوچھوں گا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آتی ہے اور کس کا کھانا لے کر آتی ہے، کیونکہ اس چٹھی کے اندر کوئی نام نہیں ہوتا۔ لیکن حضور، اتفاق دیکھیں کہ جیسے وہ بچی میرے دکان کے قریب آئی تو اتنے میں میری دکان پر ہجوم لگ گیا۔ میں گاہکوں کے اندر مصروف ہوا تو پھر وہ بچی کھانا رکھ کر چلی گئی، اور جب میں نے وہ کھانا کھولا تو اس کے اندر وہی چٹھی لکھی ہوئی تھی، اور اس میں لکھا تھا کہ بلا جھجک یہ کھانا کھا لیں، یہ بڑی ہی محبت کے ساتھ آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضور، میں بڑا حیران ہوتا کہ آخر کون ہے جو میرے لیے کھانا بھیجتا ہے۔ وہ کھانا اتنا عزیز ہوتا کہ میں اس کو بیٹھ کر بڑے ہی سکون کے ساتھ کھاتا اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا۔ لیکن میرے دل کے اندر تجسس تھا کہ آخر یہ کھانا میرے لیے کون بھیج رہا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً 8 سے 10 دن گزر گئے،
لیکن حضور ہر روز اسی طرح ہوتا۔ وہ بچی آتی، کھانا رکھ کر چلی جاتی، لیکن مجھے پتہ نہ چلتا۔ میرا تجسس آئے دن بڑھ رہا تھا اور میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ بچی کون ہے اور کون میرے لیے کھانا بھیج رہا ہے، لیکن شاید ابھی قدرت نہیں چاہتی تھی کہ یہ راز افشاں ہو جائے۔ اب مجھے بھی مزہ آنے لگ گیا تھا اور میں بھی ہر روز کھانا کھانے لگ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً 1 مہینہ گزر گیا اور مسلسل میرے لیے کھانا آتا رہا۔ ایک دن بچی کھانا رکھ کر گئی اور میں اپنے گاہکوں سے فارغ ہو کر جیسے ہی کھانے کے قریب بیٹھا، میں نے کھانا کھا لیا، اتنے میں ایک فقیر میرے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو کھانا ہے یا آپ سے ضرورت سے زیادہ ہے، آپ میرے ساتھ تقسیم کر دیں، اس بھوکے فقیر کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ مجھ سے اس باتوں سے بڑا افسوس ہوا اور میں نے اس کو سارے کا سارا کھانا دے دیا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور بیٹھ کر وہی کھانا کھانے لگ گیا۔ میں نے اسے کہا، بابا آپ تسلی سے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ میں جانتا تھا کہ کھانا بڑا لذیذ اور مزے کا ہوتا ہے اور یہ فقیر کئی دنوں کا بھوکا ہے، اسے بڑا لطف آئے گا اور یہ مجھے بہت دعائیں دے گا، کیونکہ مجھے انسان کی دعاؤں کی بڑی ضرورت تھی۔ دنیا کی دولت میرے پاس تھی، لیکن میرے پاس نہ ہی کوئی اپنا قریبی تھا جو مجھ سے میرے دکھ اور درد کو بانٹ سکے۔ میں اس دنیا میں اکیلا تھا اور میرے کوئی زیادہ دوست بھی نہیں تھے۔ ماں باپ بچپن ہی سے چلے گئے تھے، بہن بھائی بھی نہیں تھے، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا، اور میرے رشتہ دار فلسطین کے اندر رہ گئے تھے، کیونکہ میرے بابا نے ہجرت کر کے اسکندریہ کے اندر آ گئے تھے، اور اسکندریہ شہر کے اندر میں اکیلا تھا، اور اس لیے میں نے وہ کھانا اس فقیر کو دے دیا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے کھانا کھا کر بہت ساری دعائیں دے، لیکن حضور جیسے اس نے کھانے کا پہلا لقمہ اٹھایا تو اس نے فوراً کھانا چھوڑ دیا اور کہا، یہ کھانا میں نہیں کھا سکتا، یہ کھانا صرف تمہارے لیے ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بابا کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بابا کیا ہوا، کھانا بے لذیذ ہے یا اس کھانے میں کوئی مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں بیٹا، اس کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کھانا صرف تمہارے لیے ہے۔ اور وہ بزرگ کھانے کو چھوڑ کر فوراً بھاگ گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو روک کر پوچھ لوں کہ آخر اس کھانے کے اندر ایسا کیا ماجرا تھا، لیکن وہ بزرگ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن میں انتظار کرتا رہا کہ کہیں وہ مجھے فقیر نظر آئے اور میں اس کو کھانے کے بارے میں پوچھوں، لیکن وہ مجھے پھر کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے اس کو بڑا تلاش کیا، لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی آسمان سے ٹپکا ہو اور پھر غائب ہو گیا ہو۔ لیکن حضور کھانا معمول کی طرح ہر روز آتا اور میں اس کو بڑے سکون سے بیٹھ کر کھا لیتا۔ ایک دن طعام خانے کے مالک نے مجھ سے پوچھا کہ حضور پہلے تو آپ ہر روز میرے پاس آ کر سادگی سے کھانا کھاتے تھے، لیکن کئی دن گزر گئے، آپ میرے پاس کھانا کھانے کے لیے میری دکان پر نہیں آئے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میرا رزق اب دوسری طرف سے آ رہا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور میرا کھانا ہر روز بچی آتی اور کھانا رکھ کر چلی جاتی۔ اگلے دن جب بچی کھانا دے کر چلی گئی تو میں نے اپنے گاہکوں کو دکان میں بٹھا کر کھانا اٹھا کر اس بچی کا پیچھا کرنے لگا۔ بچی نہیں جانتی تھی کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ وہ بچی آگے اور میں اس کے پیچھے۔ وہ بچی چلتی جا رہی تھی اور میں جاتا آگے سے ایک چھوٹا سا جنگل آیا۔ وہ جنگل کے بیچ میں ایک راستہ گزر رہا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، کتنا پیدل سفر کر کے یہ چھوٹی سی بچی کیوں آتی ہے؟ وہ جنگل سے گزرنے کے بعد ایک آگے سے چھوٹی سی کچی آبادی آئی اور کچی آبادی کے بعد ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے اندر وہ بچی داخل ہو گئی۔ حضور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر جھونپڑی کے اندر کون رہتا ہے، لیکن حضور میرے دل کا تجسس بڑھ رہا تھا، اور میں جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے مجھے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور جھونپڑی کا بنا ہوا پردہ جیسے ہی میں نے اٹھا کر اندر دیکھا تو حضور میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حضور میں نے دیکھا کہ جھونپڑی کے اندر ایک بچی کے ساتھ ایک خوبصورت حسین و جمیل خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور اس بچی سے پوچھ رہی تھی کہ کیا تم نے اس تاجر کے ہاتھ میں کھانا پہنچا دیا ہے؟ تو اس بچی نے کہا، جی ہاں، میں نے اس کے ہاتھ تک کھانا پہنچا دیا۔
میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو اس کو نہیں جانتا، تو یہ میرے بارے میں ایسے کیسے جانتی ہے اور میرے لیے کھانا کیوں بھجواتی تھی؟ حضور میں جیسے ہی جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو وہ خاتون جذبے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا، آپ یہاں کیسے؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں کئی دن سے اس راز کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ آخر کھانا میرے لیے کون بھیج رہا ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا۔ آج آپ مجھے پتہ چل گیا، لیکن آپ بتائیں کہ میں آپ کو نہیں جانتا تو آپ میرے لیے کھانا کیوں بھجوا رہی تھیں؟ اور آخر اس کھانے میں ایسا کیا تھا کہ یہ کھانا جب فقیر نے کھایا تو وہ فقیر فوراً کھانا چھوڑ کر چلا گیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ ایک راز ہے اور میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ جب تک مجھے نہیں پتا تھا ٹھیک تھا، اب مجھے پتا چل گیا ہے، لہٰذا تمہیں آپ بتانا ہوگا۔ تو وہ عورت، وہ خاتون، وہ حسین و جمیل لڑکی شرمندگی کے مارے بیٹھ گئی۔ تو میں اس کے پاس گیا اور کہا، مجھ پر بھروسہ کریں اور بتائیں۔ تو اس نے کہا، حضور چھوٹا منہ بڑی بات، میں غریب گھر کی بیوہ عورت ہوں، میرے پاس اس جھونپڑی کے علاوہ اور کوئی نہیں، میں چھوٹے موٹے کپڑے سلائی کر کے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتی ہوں، اور ایک دن میں نے آپ کو بازار کے اندر دیکھا، آپ گاہکوں کے ساتھ بڑی ہی دل نرمی کے ساتھ پیش آ رہے تھے، آپ کا انداز گفتگو دیکھ کر مجھے آپ سے محبت ہو گئی، لیکن میں نے سوچا کہ میں غریب بیوہ خاتون اور آپ اتنے بڑے امیر تاجر، میں آپ کو اپنی محبت کا اظہار کیسے کروں؟ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں کنواری ہوتی تو پھر بھی صحیح تھا، لیکن میرا شوہر مر چکا ہے اور میں ایک بچی کی ماں ہوں، اور ایک بیوہ عورت ایک نوجوان حسین و جمیل نوجوان کو جا کر کیسے اپنی محبت کا اظہار کرے؟ لیکن میں نے ایک جگہ ایک وظیفہ پڑھا کہ اگر آپ کھانے پر وہ وظیفہ پھونک کر اگلے بندے کو کھانا کھلا دیں تو وہ آپ کو محبت میں مائل ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس وظیفے کو آزما کر دیکھ لیتے ہیں حضور، اس لیے میں ہر روز کھانا بنا کر اس پر وہ وظیفہ پھونکتی اور آپ کے پاس بھجوا دیتی۔ اور اس دن جو اس فقیر نے کھانا کھایا وہ اس لیے وہاں سے بھاگ گیا کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کھانا خاص آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس پر قرآنی آیات پڑھی گئی تھی، اور حضور میں اس لیے آپ کے پاس اتنے دنوں سے کھانا بھجوا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس تاجر نے کہا، اے خاتون، اگر تم میرے پاس کھانا نہ بھی بھجواتی تو جتنا تم خوبصورت ہو تمہیں کوئی بھی مرد دیکھ کر پہلی نظر میں محبت کر لے۔ حضور اس کے بعد میں نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا اور اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا، اور حضور اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد میرے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ میں پورے بازار کا مالک بن گیا۔ یہ سن کر پورا دربار تالیوں کی گونج سے جگمگا اٹھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت قیمتی تحفے دے کر دربار سے رخصت کر دیا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے مورخ کو خود کہا کہ اس واقعے کو تاریخ کے اندر ضرور لکھا جائے تاکہ اس واقعے کو پڑھ کر بڑے بڑے ظالم لوگوں کے دل پگھل جائے۔